اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے لفظ کے روشن بیانی کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ اس سے پہلے ہم 8 پروگرام کر چکے ہیں. آج یہ 9واں پروگرام ہے. اس میں ہم مطالعہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کو گزار کریں گے. اسی سلسلے کا حصہ بھی ہے. اس سے پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں گوشہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی یہ حصہ ہے. کیونکہ اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان پروگراموں میں ہم نے اسلام کے لفظ کا روشن بیانیہ مسلمانوں کا طرز عمل پر الحمدللہ اچھا پروگرام کر چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو بار بار ذکر کیا گیا ہے. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہر شعبہ زندگی سے وسع اہل ایمان کے لیے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی. واضح کیا جائے گا کہ وہ کون سے طریقے سطح ہیں جن پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک کے قرآن سے اس کی اشاعتیں حاصل لے کے قرآن پاک کو بیان لیں گے یا قرآن سے استشہاد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اسلامی احکام و قانون کا بنیادی سرچشمہ ہے. یعنی اسلام کی اساس اول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی اساس اول آپ کی ذات گرامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی حیثیت قانون شریعت کے بنیادی سرچشمہ کی ہے. اس کے لیے حکم ربانی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے اس کی تعمیل کرو اور جس بات سے منع فرمائے اس سے بچو. یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کہ آپ یعنی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں اس کو تم پیروی کرو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا منکر کہلانے کا سزاوار نہیں ٹھہر سکتا ہے ایسا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے کا انکار کرے. اس کے فیصلے پہ عمل کرنا یا کرنا وہ علیحدہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھو، نماز نہ پڑھی، نماز نہیں پڑھی علیحدہ بات ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا وہ کافر ہے. ایسے صدقہ زکوٰۃ کسی نے نہیں دی، زکوٰۃ نہیں دی وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا وہ کافر ہے. اس کو فرق کو بہت ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے. آپ نے جو بھی فیصلہ فرمایا جس پہ عمل کیا اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں بھی ایسے مسلمان اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہے. لیکن تاہم ہر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب ہر وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا خاتمیت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بس یہ ایک بنیادی بات ہے. بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اختلاف و نزاع کے موقع پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی اور احکام نبوی وہ اپنے اوپر جاری ساری کرنے پر راضی نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول کو نازل ہی یعنی مبعوث اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حکم سے مطابق اللہ کی جات کو اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر لهم والرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی قوم میں رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے. جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو تیرے پاس آتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کو معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً یہ اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. اور آگے اس کے آگے ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ سوتے رب کی قسم ہے کہ کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی خوشی سے اس کو قبول کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تابعداری کے بارے کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کی حتمیت ہے. آپ کو فیصلہ
آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، حتمیت ہے. اور اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اب انسان کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں رہتا. مشاورت ہو رہی ہے. آپ نے صحابہ سے مشاورت بھی کی، وہ مشورہ کرنا ایک الگ بات ہے. مشورہ کرنے کے بعد یا آپ نے خود مشاورت کے بعد یا آپ نے اپنے ذاتی طور پر، ویسے تو نبی ظاہر مشاورت کے بعد بھی آپ نبی تھے، کوئی فیصلہ جب صادر کر دیا تو وہ اس پر پھر کسی کو اس فیصلے سے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم خیرا من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی اور کوئی مومن کسی مومن مرد کو اور مومنہ عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صحیح گمراہ ہوا. یہ ہم نے آج 3 پوائنٹ بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے تو اسلام کا وہ روشن بیانی ہے جس کا میں ذکر مسلسل کرتا چلا رہا ہوں. اسلام کے الفاظ کے حروف کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے ہر چیز سے. وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے اس کے اوپر ہم اسی سلسلے کا بیان جاری رہے گا. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے بیان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے سے اگلا بیان کریں گے. آپ کے اسوہ مبارک کے بارے میں، چونکہ آپ کو اسوہ مبارکہ ہی یا سنت رسول ہی اسلام کی پہلی اساس ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.